السلام علیکم، میں فیصل اخونزادہ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس 14 اگست میں آپ کے ساتھ کچھ اپنے باتیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم سوشل سٹڈیز کی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کو پانے میں۔ جوں بڑے ہوتے گئے تو ہمیں یہی لگتا تھا کہ شاید یہ صرف کتابی باتیں ہیں، لیکن جب ہم اوورسیز گئے اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی میں ہمارے آباء و اجداد نے تو بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں شہداء ہوئے ہیں اس آزاد ریاست جس میں اب ہم رہ رہے ہیں اس کو پانے میں، اور ہم نے اکثریت لوگوں نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، اور خصوصاً ینگسٹرز نے۔ تو اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں پرانے لوگ جو تھے وہ اس چیز پہ بڑے ایموشنل ہوتے ہیں اور وہ حق بجانب ہیں، کیونکہ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں اور اس ملک کے لیے اور ایک خطے کو پانے کے لیے، جب اس کو اس طرح اس کی وہ نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، اور اس کی جو ہے اس طرح کی عزت افزائی نہیں ہوتی اپنے ملک کی، تو ظاہری بات ہے کہ ہر بندے کو جو ہے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ ہمیں جو چیز کے اوپر غور کرنا ہے اس 14 اگست کو کہ اس ملک کو کیوں حاصل کیا گیا، اور یہ جو قربانیاں دی گئیں یہ کس لیے دی گئیں؟ کیا اس لیے کہ ہم 14 اگست کے دن کو صرف اور صرف کیک کاٹیں اور یہاں پہ روڈوں پہ نکلیں اور جشن منائیں؟ بلکہ اس کے لیے نہیں بنایا گیا، اس کے لیے یہ ملک بنا اور اس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں کہ اس ملک کی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کریں، کیونکہ اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، اور سب ایک جھنڈے کے تلے جو ہے اس ملک میں آزادی سے رہیں۔ آپ اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ پچھلے سال جب کورونا نے زور پکڑنا شروع کیا تو گورنمنٹ نے ہمارے اوپر ایک سخت لاک ڈاؤن لگایا کہ آپ گھروں میں رہیں۔ تو دیکھیں عام لوگ جو گھر میں بیٹھ نہیں سکتے تھے ان کے اوپر ایک مہینہ کس تکلیف میں وہ گزرے، اور وہ کتنے جو ہے پریشان تھے کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اس کو آپ ریلیٹ کریں اس آزادی کے ساتھ کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں جہاں پہ آپ کو آپ کا کلچر، آپ کے دین اور اس کی آزادی ہے۔ اگر آپ اس کو لے لیں عام حالات میں جس طرح کشمیر والے رہ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ کتنے عرصے سے جو ہے نا یہ پرابلم چل رہی ہے، تو ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اگر ان چیزوں سے آپ کو شکر ادا اور ایک سینس آف گریٹیٹیوڈ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک آزادی کی نعمت کا نہیں پتہ۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں صرف اس وجہ سے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا کہ وہ گائے کا گوشت کھا رہے تھے، کچھ لوگوں کو اس وجہ سے مارا پیٹا جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جہاں پہ آپ لوگوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے یہ کوئی 400 سال پرانی جو ہے یہاں پہ ایک مندر تھا، اور اس کے اوپر کیس لڑا اور اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر سختی کی گئی۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسے آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہم آزادانہ طور پہ اپنے دین کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم باہر جاتے ہیں تو باہر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں کسی پارٹی کی شکل میں نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے کس پارٹی سے تعلق ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ آپ پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، سرائیکی ہیں۔ وہ صرف اور صرف آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیز میں پاکستانیت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ پاکستانیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ادھر وہاں پہ ان کو خیال آتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں ہمارا ملک کتنا خوبصورت ہے، ہمارے ملک میں کیا آزادی ہے، کیا چیزیں ہیں جن کو ان کو ادھر قدر آتی ہے۔ لیکن وہی پاکستانی جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ ذاتیات میں اور ان چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے کہ باہر کے لوگ آپ کو صرف پاکستانی ہونے کے ناطے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو ان چیزوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھیں کہ اس 14 اگست کو ہمارے اندر صرف یہ یونٹی آ جائے کہ میں نے صرف ایک حیثیت پاکستانی اس ملک میں رہنا ہے، نہ میں نے ذاتیات میں آنا ہے، نہ میں نے جو ہے صوبوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کے راہ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس کے لیے جو ہے یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بلکہ ہر فرد کا کام ہے۔ جب ہم یہ بولتے ہیں نا کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے کیا دیا ہے۔ مطلب ہم اکثر خود اس 6 فٹ کے بدن میں وہ سارے جو کمپرومائزز ہیں، وہ سارے جو اخلاقیات ہیں وہ نہیں لے کے آ سکتے، لیکن ہم دوسرے سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ
وہ اچھا کردار بھی ادا کرے، وہ ایک اچھا پیٹریوٹک پاکستانی بھی بنے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے دوسرے کی طرف انگلی نہیں اٹھانی۔ اور یہی ہمارا میسیج ہونا چاہیے کہ آج کے بعد میں کسی کو جو ہے کسی ذاتیات کی طرف میں نہیں بلاؤں گا، میں کسی کو اوئے پنجابی، اوئے پٹھان، اوئے بلوچی اس سے نہیں پکاروں گا، بلکہ ان کو ایک ایز اے پاکستانی بھائی ہی ٹریٹ کروں گا، تاکہ ہمارا آپس میں ایک پیار محبت کا رشتہ قائم رہے، اور ہمیں ترقی جو ہے، ہماری ترقی اسی میں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو ہم ترقی کریں گے، اگر ہم ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو یہ گفٹ دیا ہے، یہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس چمن کو اجاڑیں گے۔ میں اس 14 اگست کو یہ عزم کرتا ہوں کہ میں ہر قسم کے علاقائی لسانی تعصب سے پاک ہو کر پاکستان کے لیے کام کروں گا اور اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔